أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو بے جان چیز میں سے جاندار چیز کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار چیز میں سے بے جان چیز کو نکال لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو سر سو گئے تجھ کو شگے دو سرا جانا. البحر علا فالموج طغى من بے کس طوفان
سو طوفان غوش روان مجدار میں ہوں بگڑی ہے غواب مجدار میں ہوں بگڑی ہے غواب موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رب جم رم جم برسن ہارے رب جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لویاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاءاللہ سے جمعے کا دن ہے آج. ایک اور جمعہ جو ہے وہ آ چکا ہے رمضان کا, اور رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے عمران, اور دل جو ہے وہ بیٹھتا جاتا ہے جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے. انسان یہی سوچتا ہے کہ اس رمضان کا پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں. جی ہاں بالکل, 15 رمضان کل تک تھے اور آج 16واں روزہ ہے, یعنی اب جانے کا سفر شروع ہو گیا ہے. اب آخری دن قریب آتے جا رہے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن. تو رحمت مغفرت کے وہ دن جو ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں, اس کا جتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں اتنا اچھا ہے. اور آج کا دن تو جمعہ مبارک ہے. بالکل جمعہ مبارک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے 5 نماز, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 5 نمازیں, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی 5 نمازیں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کراتی ہیں, بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو, بے شک ہر جمعے کو تمہارا ہر درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرا امتی جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا مقام اور منزلت کے اعتبار سے. جی بالکل. درود پاک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو جمعے کا دن ہے اس میں سورہ کہف کو جتنا زیادہ تلاوت کریں اتنا اچھا ہے, اس لیے کہ خاص طور پہ سورہ کہف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا جب بھی کوئی بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کے بیچ میں حجاب ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بیچ میں درود پاک نہ ہو. جیسے ہی وہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ حجاب ہٹتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جب اول آخر درود شریف پڑھا جائے. اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کو بیماریوں سے بھی باہر آتے ہوئے دیکھا ہے درود پاک کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں آپ اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی لے کے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی لے کے چلتے ہیں, اس لیے کہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کتنا خوبصورت عمل ہوگا جب ہم یک آواز اور یک زبان ہو کے ہم سب مل کے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے یہی کہوں گا, یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ درود پڑھتے رہیں, جتنے گھنٹے آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یقیناً پڑھتے ہی ہوں گے. ظاہر ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے, یہ ذکر آپ اپنے دل میں بھی ہر وقت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی, درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک ہی ہے جو ہمیں عزت اور ذلت دینے والا ہے. آج انوار الحسن صاحب نے سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں جو ہے وہ صورت آیات تلاوت کی، اور ان آیات میں سے جو ہم نے اسماء حسنہ آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے المذل، یعنی کہ ذلت دینے والا. تو بے شک اللہ پاک ہی ہے تمام جہانوں کو جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور وہ چاہے تو اسے جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جسے ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو ذلت دینے والی، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور عزت و ذلت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بے شک اللہ پاک جو ہے وہ بادشاہوں کو، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اللہ پاک بادشاہوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے ہیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. کیسی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جگہیں تھیں، علاقے تھے، ان کو پلٹ دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. بڑی بڑی امپائرز تھیں جو اللہ نے تل پٹ کر دیں. اور بہت سے ایسے غلام ہم نے دیکھے ہیں اپنی تاریخ میں. خصوصاً میں ذکر کروں گا سلطان شمس الدین التمش کا. ہندوستان کے بہت بڑے ایک بادشاہ تھے، اور ان کا ایک بڑا واقعہ بھی میں ذکر کروں گا بعد میں. لیکن وہ پہلے غلام تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے یہ سمجھیں کہ اپنی کوالٹیز کی وجہ سے وہ بادشاہ بنے. اور یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس خطے کے وہ سب سے نیک ترین بادشاہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، سب سے بزرگ بادشاہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سلطان شمس الدین التمش کے جو شیخ تھے، بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. جب ان کا انتقال ہونے لگا قطب الدین بختیار کاکی کا، تو انہوں نے شرط رکھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کیا. چند ایک شرائط تھیں، جس میں ایک یہ تھا کہ عصر کی نماز کی سنتیں انہوں نے قضا نہ کی ہوں، اور پھر یہ کہ کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، اور کبھی مطلب گناہ کبیرہ، اس طرح چند ایک شرائط تھیں جو سب لوگ جانتے بھی ہیں. تو اس وقت جس وقت ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو جم غفیر تھا، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی شخص نہ اٹھ سکا. اور آخر کار سلطان جو ہے وہ خود اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میرے شیخ نے میرا آج راز فاش کر دیا، اور میں ہی ہوں جس نے کبھی آج تک گناہ کبیرہ نہیں کیا، اور کبھی میں نے سنت عصر کی سنتیں قضا نہیں کی. تو ہم نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے جو ذلت و گمراہی میں چلے گئے، اور بہت سے ایسے غلاموں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے عزت دی. اور ایک اور ہمارے ہاں اہل دنیا کے نزدیک جو ہے وہ عزت و ذلت کا معیار کچھ اور ہے، لیکن اللہ کریم کے نزدیک عزت و ذلت کا معیار تقوی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو بے شک ذلت اور عزت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ایک چیز اور مجھے پوچھنی تھی، جیسے کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے، بے شک بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو انسان اتنا گناہ کر لیتا ہے اور اتنا تکلیف دیتا ہے، اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ اللہ پاک مجبور ہو جاتے ہیں اس کو رسوا کرنے کے لیے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، شاید وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو کیا ہم لوگ اتنا زیادہ گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں؟ بالکل، جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تو بے شک یہ اللہ کی ذات ہے. عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رسوائی یا ذلت ہے، یہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ وہ رسوائی ہے جو کہ آخرت کے لیے ہے، یا یہ وہ رسوائی ہے جو دنیا کے نزدیک جو ہماری عزت اور رسوائی کا جو معیار ہے، ذلت کا معیار ہے، وہ تو اب پیسہ ہے. آپ ایک غریب کو کبھی بھی، یا ایک صاحب حیثیت جو نہیں ہوگا شخص، اس کو وہ چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، اس کو دنیا والے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ بات تو ہے، یہ مطلب یہ بات طے ہے. آپ ایک بہت بڑی گاڑی میں آئیں گے، آپ کے ساتھ 4 سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، اور آپ چاہے کتنے ہی بدکار ہوں اور کتنے ہی بد کردار ہوں، آپ کو لوگ ایک رسپیکٹ فیکٹر سے ضرور آپ کے اندر آ جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی وہ آ رہا ہے. پروٹوکول ہوگا، گاڑیاں اس کے لیے رک جائیں گی، سڑکوں پہ پورا کا پورا آپ کی ٹریفک رک جائے گی. عزت کیا ہے؟ یہ عزت ہے. چاہے دل میں آپ اس کو گالیاں دے رہے ہوں، لیکن آپ پروٹوکول کے لیے گاڑیاں رکی بھی ہوں گی اس کے لیے. یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ عزت نہیں ہے.
سب سے پہلی بات. لیکن بہرحال دنیا کا معیار کچھ اور ہے. یہ جو رسوائی اور ذلت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا, یہ کیا دنیاوی رسوائی کی بات ہو رہی ہے یا اس دنیا میں ذلت کی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ہم ستار العیوب کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستار العیوب ہے, لیکن بعض دفعہ بندہ اپنی سرکشی میں اور بغاوت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے یا کہہ لیں اپنے کرتوتوں کے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس کے وبال کے سبب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا ہو جاتا ہے وہ. باقی اللہ تعالیٰ پہ کوئی جبر نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو انسان کے یہ شامت اعمال ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ پہ کوئی جبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے. تو یہ انسان کے وبال کی بنیادی طور پہ نحوست ہوتی ہے, انسان رسوا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے سوال سے ایک سے اشارہ کروں گا میں, ہم نے بات بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا اور کسی مسلمان کے عیبوں کی تلاش نہیں کرنا, چونکہ جو کسی مسلمان کے عیبوں کی تلاش کرے گا یتبع اللہ عورتہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی جو ہے وہ تلاش شروع کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تعلیم خبیر ہے, یہ مشاکلتاً فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ یعنی اس کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کر دے گا. اور فرمایا یفضحہ فی بیتی, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کرے گا. یہ بات. باقی جہاں تک آپ نے بات کی عزت کے حوالے سے, تو یہ کہ اصل عزت ہوتی ہے دل میں, ٹھیک ہے نا. تو کسی کی جو ہے وہ ظاہری چکا چوند سے یا اس کی دنیاوی شہرت کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے وہ عزت نہیں ہوتی, اصل ہوتی دل میں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. اور بنیادی طور پہ اگر ہم ذلت اور عزت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جس کو حقیقی عزت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رسوائی مقدر کر دیا تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو جو ہے رسوا فرماتا ہے. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. میں نے دیکھا ہے جیسے اس میں ایک میں حدیث میں آپ کو کوٹ کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, العز ازارہ والکبریاء رداہ, کہ عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے اور جو بزرگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. فمن ینازعنی عذبتہ, جو شخص کیا کرے گا میرے سے اس میں ٹکراؤ لینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا. تو یہاں پر یہ والی بات آ جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر غرور و تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے, اترا کر چل رہا ہے, اور وہ اس کو اپنا ذاتی جو ہے فخر سمجھ رہا ہے, اور سب کچھ جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے وہ اس کو اپنی ایکسپرٹیز اور اسکلز کا کمال سمجھ رہا ہے, تو یہ آدمی متکبر ہے. اور اس آدمی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر, کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی جو ہے وہ کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دین ہمارا بیلنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جو ہے نا وہ جوتیاں اچھی ہوں, تو کیا یہ بھی کبر میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ انسان کو اپنے لحاظ سے کہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے, فراخی دی ہے. تو ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسعت فراخی دی ہے اس کے بدن پر نظر آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں باوجود جاتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے باوجود بعض لوگ وسعت ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ لو پروفائل میں, مطلب اس لحاظ سے کہ جو ہے نا وہ کپڑے اچھے نہیں پہنتے یا اپنا کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ پھٹیچر حالت میں رہتے ہیں والی بات. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہے نا کبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس, حق کو رد کر دینا اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو لوگوں کو حقیر جاننا, یہ چیز جو ہے وہ کبر کے اندر آتی ہے. اور جو ہے حق کو رد کر دینا سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو کرنے کے اعمال ہیں, اعمال صالحہ, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت و فرمانبرداری اس کو رد کر دے, انسان اپنی منمانی کرے, اپنی منچاہی زندگی گزارے, اور انسان جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے تمام نہ کرے, نہ اس کی اہمیت کو تسلیم کرے, اور نہ کرنے پر نہ ہی اپنی جو ہے وہ کوتاہی اس کو تصور کرے. تو یعنی یوں سمجھ لیں فل ٹائم مستی اور نان سٹاپ فن کو جو ہے وہ کیا زندگی سمجھے, تو ایسا آدمی جو ہے وہ فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے, وہ متکبر ہے. اور یہ آدمی جو ہے وہ مفتی قاضی صاحب نے آپ بہت آسان زبان میں آج بڑے کول ہمیں بات بتائی ہے, اور وہ یہی کہ فل نان سٹاپ مستی اور جو نان سٹاپ فن ہوتا ہے, یہ دنیا آپ اس کو اتنا زیادہ پرماننٹ نہ سمجھیں. یہ نان سٹاپ زندگی یہ بہت ٹیمپریری ہے اور یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے, عارضی ہے, اور وہاں کی تیاری کیجیے جو مستقل ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم آپ کو اوپن کریں گے جویریہ کی ایک خوبصورت نعت سے. چلتے بریک کی طرف اور دیکھتے رہیے یاد رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہوا ہے کاوش کا. کاوش ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو ان بچوں سے ملاتے ہیں جو اپنے گھروں سے بچھڑے ہوئے ہیں اور ایدھی ویلفیئر سینٹر میں موجود ہیں. جب ہم نے یہ سیگمنٹ شروع کیا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کتنا سراہا جائے گا, اور یقین کریں کہ ہمارا مقصد سراہے جانے یا نہ سراہے جانے کا نہیں تھا. ہمارا صرف ایک بنیادی مقصد تھا, اور وہ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کو قبول کرے کہ یہ جتنے بھی بچے یہاں موجود ہیں یہ وہ ہیں جو ایدھی ویلفیئر سینٹر میں موجود ہیں اور اپنے گھر والوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنے گھر سے
کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے بچھڑ کے یہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچائے گئے. اور یہ صرف وہ بچے نہیں ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا کراچی کے علاقے لانڈھی یا اس کے مضافات یا ایک اور شاہ فیصل کالونی یا آس پاس کے علاقوں سے ہیں، بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لائے گئے ہیں. ان بچوں کو بار بار دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور اس وقت تک ہم دکھاتے رہیں گے اور اس کو ہیمر کرتے رہیں گے جب تک یہ بچے اپنے گھر والوں سے ہمارے تئیں ہم اپنی کوشش کریں گے کہ یہ مل نہیں جاتے. اللہ کرے ایسا ہو. یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ نہ ہی ہم کسی ایسے بچے کو ان کے کسی بھی ایسے شخص کے حوالے کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ذمہ داری ہم قبول نہ کریں، ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا. اس لیے پولیس ویریفیکیشن ساری کی ساری چیزیں ٹیکس اے ویری ویری لانگ ٹائم. تو یہ ذمہ داری اور بہت ہی بڑا کام ہے. ایدھی ویلفیئر سینٹر نے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کرے وہ لوگ کامیاب ہوں. لیکن ہم اس میں ایک چھوٹی سی اپنی ایک جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایڈ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بار بار آپ کو ان کے چہرے دکھائیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے اب تو آپ کو خود بھی ان کے نام یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ فار دا فرسٹ ٹائم ان کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے جی، یہ ہیں ہمارے مائک دیجیے گا. تھینک یو سر. جی یہ ہیں ہاں یوسف خان ہیں. یہ یوسف خان ہیں اور ان کے والد کا نام رضوان ہے. آپ ہیں شان، ہے نا؟ انس. شان کون سا ہے؟ ہاں شان تو وہ ہے. یہ انس ہیں اور انس کے والد کا نام شیر زمان ہے. اور انس کہاں سے آئے تھے؟ نہیں پتا. انس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا کیونکہ اتنا چھوٹا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ارسلان، ہمارے ساتھ ہیں انس، ہمارے ساتھ ہیں شان جو اس طرف براؤن کلر کی شلوار قمیض سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد کا نام لیاقت ہے. اور ہمارے ساتھ یوسف ہیں، یہ رہے یوسف خان، اور ان کے والد کا نام رضوان ہے. سبحان موجود ہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے ایدھی ویلفیئر سینٹر میں ہیں جو کہ شاہ فیصل کالونی سے کھوئے تھے. اف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ اینی ون، جی حمزہ ہیں، 10 سالہ حمزہ ہیں جن کے والد کا نام نذیر ہے، وہ حمزہ ہیں. تو یہ 6 بچے وہ ہیں. یہ لیجیے اسد، تھینک یو سو مچ. یہ 6 بچے وہ ہیں جو ایدھی ویلفیئر سینٹر میں موجود ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے والدین سے ملیں. اور ان بچوں کے اسپانسرز ہیں شکر گنج اور کالسنس چوکو پائے، جنہوں نے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز بھجوائے ہیں. اور ہمارا سب سے خوبصورت گفٹ جو ہمارے سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ ہیں جناب صدیق اسماعیل صاحب جو تشریف لے کے آ چکے ہیں. کیسے ہیں صدیق صاحب؟ آپ سب کو جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے. جی صدیق صاحب، تیسرا جمعہ آ گیا ہے ماشاءاللہ. تیسرا جمعہ آ گیا ہے. تیسرا جمعہ آ گیا. رحمتیں برکتیں جلدی جلدی ہم پہ برس رہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. الحمدللہ رمضان کے ہمیں ملے. اس سال میرے خیال ہے 5 جمعے مل رہے ہیں ہمیں. اب چاند اگر 29 کا ہوا تو پھر تو جمعے کو عید ہوگی، ورنہ پھر ہمیں 5 جمعے ملیں گے. جی تو اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان میں ہی رکھے، اس کی رحمتوں کو برکتوں کو جی صدیق سائے صاحب میں رکھے. آج جمعہ ہے، ذرا درود شریف پڑھ لیتے ہیں بالکل بالکل. مل کر بڑی محبت سے، عقیدت سے.
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی